اللہ پاک نے سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم رسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہی سارے پیغمبر اس دنیا پہ بھیجے۔ اللہ پاک نے اپنے حکم سے پیغمبر اس دنیا پہ بھیجے تاکہ وہ اللہ کا حکم سنائیں، اللہ کا حکم سنائیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ، طریقہ اور انداز اور جگہ بتا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب آپ اتنے گناہ کر لو کہ تمہیں لگے کہ ہم نے اپنی جان کو پھنسا دیا ہے اللہ کے عذاب میں، اب اس کو رہائی مشکل ہے، اس کا چھٹکارا مشکل ہے، یہ اب بخشا جانے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کر لو، انفسہم، اپنی جانوں پر، تو اللہ پاک نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لیے رستہ بنا دیا ہے۔ فرمایا جاؤکا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ اقدس تک پہنچ جاؤ، بس وہاں تک پہنچ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وہاں جا کے کرنا کیا ہے، فاستغفر اللہ، وہاں جا کے، کہاں جا کے، کہاں جا کے، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب جو نہیں مانتے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اس حال تک پہنچ جاؤ کہ تم کہنے لگو کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، تو فکر نہ کرو، جاؤ کا او میرے محبوب دا بوا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو میرے محبوب علیہ السلام کی رضا نصیب ہو گئی اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، یہ حقیقت ہے، یہ باتیں نہیں ہیں سنیوں کی، یہ سچ ہے۔ فرمایا جب تم اتنا ظلم کر لو کہ تم ڈوب جاؤ، مایوس ہونے لگو، نا امید ہونے لگو، تو میرے محبوب علیہ السلام کے در پہ جاؤ اور وہاں جا کے عمل کیا کرو، کہو فاستغفر اللہ، اللہ ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ در میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ تمام فرقوں نے یہی کیا ہے، یہی مراد لی ہے، در مصطفیٰ، یہ نہیں کہا کہ کعبے میں جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے، آیت کے اگلے حصے میں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ، جب تم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے توبہ کرو اور میرے محبوب علیہ السلام آمین فرما دیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور یا اللہ میں اس کی توبہ کے حق میں ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، مجھ پہ سلام پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا، مجھ سے پیار کرتا رہا، میری باتیں کرتا رہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ، میرے محبوب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری توبہ کی تصدیق فرما دیں، تو پھر کیا ہوگا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور مجھے پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، تواب الرحیم، اور پھر تمہارے اوپر میں انعامات بھی اتنے کروں گا کہ تم بول اٹھو گے یا اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی رحیم ہے۔ میں نے
ایک بابا جی ہیں، بابا جی لاہوری، اب آخری دفعہ میں نے وہاں نہیں دیکھا، وہ ضعیف تھے۔ مدینہ شریف میں کئی دفعہ گیا ہوں، تو 165 نمبر باکس ہے جوتوں کا، اس کے ساتھ میں انہیں 20 سال وہاں دیکھتا رہا ہوں، اور وہ مدینہ شریف کی سیر کراتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے یہ زیارت ہے، یہ زیارت ہے، یہ زیارت ہے، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے، یہاں سے بیٹھے، یہاں قدمین شریفین رکھے، یہاں روز گزر کے جاتے تھے، اور اس کو یہاں تک پتہ تھا کتنے ہزار کلین ہیں، کتنے ہزار پلر ہیں، کتنے ہزار مسجد نبوی کو تالے لگے ہوئے ہیں، کتنے ہزار پیچ لگے ہوئے ہیں، اس کو ایک ایک چیز زبانی حفظ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میری ایک رہنمائی فرمائیں، میں کون سی آیت پڑھوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ کہ میرا رب راضی ہو جائے؟ میں کون سا وظیفہ کروں کہ مجھے میرے گناہ اللہ بخش دے؟ تو بابا جی نے مجھے ایک ہی بات کہی، بیٹا تلاوتیں یہاں نہیں ہوتی، وظیفے یہاں نہیں ہوتے، وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، تلاوتیں بھی پاکستان میں ہوتی ہیں، یہاں صرف آپ نے گردن جھکا کے رکھنی ہے، اور دل میں ادب کی انتہا جتنی آپ کو آتی ہے اتنی رکھنی ہے۔ یہی وظیفہ ہے، یہی آیت ہے، یہی تلاوت ہے، یہی سارا کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں صرف ادب ہی ادب ہے، اور اگر تو چاہتا ہے میری زبان خاموش نہ رہے تو پھر یہ پڑھتا رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا سلام یہاں بڑا ہی منظور ہے اور بڑا ہی مقبول ہے۔ اس سلام کو جس نے بھی پڑھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جواب دے کے اپنا دیدار بھی عطا کیا ہے۔